1887 عیسوی میں بابا تاج الدین کی نانی انہیں ساگر سے کامٹی لے آئیں۔ نانی کے دل میں بابا کے متعلق پاگل ہو جانے کی بات بیٹھ چکی تھی۔ بہت علاج معالجہ کرایا گیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ لوگ آپ کو پاگل سمجھنے لگے۔ اسی بیچ بابا کی نانی کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کے ماموں عبد الرحمن ان کے سرپرست بنے۔ وہ کامٹی سے بابا کو چاندہ لے گئے۔ وہاں جنگلی قبائل اور جادو ٹونا کرنے والوں سے بھی علاج کرایا گیا مگر سب بے سود رہا۔ بابا صاحب کا مرض تو لا علاج تھا۔ بابا صاحب چاندہ کے گھنے جنگلوں میں گھومتے رہتے، کبھی کھنڈروں میں مراقبے میں بیٹھ جاتے۔ انہیں نہ کھانے کا ہوش تھا اور نہ کپڑوں کی ضرورت۔ سردی گرمی یا برسات ان پر کچھ اثر انداز نہ ہوتے۔ ہار کر ماموں صاحب پھر انہیں کامٹی میں چھوڑ گئے۔ اب کامٹی میں کوئی بھی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، اس لیے بابا صاحب سڑکوں پر آزاد گھومتے، کبھی کسی پل کے نیچے اور کبھی کسی کھنڈر میں پڑے رہتے۔ کئی دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اگر کسی نے کھانے کے لیے کچھ دے دیا تو کتوں کو کھلا دیتے تھے۔ تن پر کوئی کپڑا نہ ہوتا۔ اسی عالم میں 4 سال گزر گئے۔ ان 4 سالوں کے دوران آپ سے بہت سی کرامتیں ظہور میں آئیں۔ لوگوں میں یقین بیٹھ گیا کہ آپ ولی ہیں۔ ایک دن آپ بازار سے گزر رہے تھے، راستے میں ایک سونار کا مکان پڑا۔ بابا صاحب نے کہا، بابو مکان خالی کر دے۔ سونار بابا صاحب کا عقیدت مند تھا۔ اس نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور مکان خالی کر دیا۔ اسی رات مکان میں آگ لگ گئی اور سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ دوسرے دن جب سونار نے اپنے گھر کو دیکھا تو کانپ کر رہ گیا۔ بابا کی عزت اس کی نگاہ میں اور بیٹھ گئی۔ بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ بابا کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ڈھونڈتے ایک پلیا کے نیچے بابا کو پا لیا اور دوڑ کر قدموں میں گر پڑا۔ بابا صاحب نے اسے اور اس کے خاندان کو آفت ناگہانی سے بچا لیا تھا۔ اب بابا صاحب کی شہرت دور تک پھیل گئی اور سینکڑوں ضرورت مند بابا صاحب کے پاس آنے لگے۔ ہر وقت لوگوں کی بھیڑ بابا صاحب کو گھیرے رہتی۔ پاگل خانے میں مستقل قیام۔ حضور بابا صاحب ضرورت مندوں اور عقیدت مندوں کی روز افزوں بھیڑ سے گھبرانے لگے۔ اب کامٹی میں آپ کے لیے کوئی گوشہ تنہائی نہ تھا۔ آپ کی ریاضت میں بھی خلل پڑنے لگا۔ آپ کو تنہائی کی ضرورت تھی۔ آخر ایک ترکیب سوچی۔ آپ نے فرمایا، ہم پاگل خانہ جاؤں گا۔ دوسرے ہی دن بابا صاحب لیڈیز کلب جا پہنچے، جہاں کچھ پورپین عورتیں ٹینس کھیل رہی تھیں۔ حضور بابا نے ان کے سامنے ایسا کام کیا کہ وہ عورتیں آپ کو پاگل کہنے لگیں اور انہوں نے پولیس کو بلا کر بابا صاحب کو اس کے حوالے کر دیا اور پولیس نے آپ کو پاگل خانہ بھجوا دیا۔ آپ کی دلی مراد پوری ہوئی۔ پاگل خانے میں آپ کی عمر، جس وقت آپ پاگل خانے میں پہنچے تھے اس وقت آپ کی عمر 31 سال 5 مہینے 7 دن درج ہے، اور یہ واقعہ 27 اگست 1892 عیسوی کو جمعرات کے دن پیش آیا۔ پاگل خانے میں آپ کو تنہائی میسر تھی اور آپ زیادہ تر عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اس طرح 16 سال آپ نے پاگل خانے میں کاٹ دیے۔ ان 16 سال کے دوران عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے۔ 27 اگست کو آپ ناگپور کے پاگل خانے میں داخل ہوئے، لیکن اسی دن آپ کامٹی میں گھومتے ہوئے دیکھے گئے، جبکہ ناگپور سے کامٹی کافی دور ہے۔ پاگل خانے کا انگریز افسر اردلی بازار سے سودا خریدنے آیا تھا۔ اس نے بابا صاحب کو حیرت سے دیکھا اور واپس لوٹ کر اپنے افسر کو خبر دی۔ یہ وہی فوجی افسر تھا جو مجسٹریٹ کے حکم سے بابا کو پاگل خانے پہنچا کر آیا تھا۔ خبر ملتے ہی انگریز افسر غصے میں پاگل ہو اٹھا اور فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر بازار پہنچا، جہاں بابا صاحب ایک درخت کے نیچے دھونی جمائے بیٹھے تھے۔ افسر غصے سے پاگل ہو اٹھا اور گھوڑا دوڑا کر ناگپور پہنچا اور جاتے ہی ڈاکٹر پر گرم ہو کر دریافت کیا، میں جو کل پاگل پہنچا گیا تھا کہاں ہے؟ ڈاکٹر سٹ پٹا گیا اور اس نے کہا کہ وہ اپنی کوٹھی میں بند ہے۔ دونوں جلدی اس کوٹھی پر پہنچے
جہاں بابا صاحب بند تھے۔ افسر نے حیرت سے دیکھا کہ بابا ٹھیک اسی حالت میں بیٹھے تھے جس حالت میں اس نے انہیں درخت کے نیچے کامٹی میں بیٹھے دیکھا تھا۔ افسر کے دل میں بابا صاحب سے بے پناہ عقیدت پیدا ہوئی اور وہ ہر اتوار کو بابا کے دیدار کے لیے معہو بال بچوں کے آنے لگا۔ ادھر کامٹی میں بابا کا دیدار عام بات ہو گئی، کبھی کسی عقیدت مند کے دروازے پر کھڑے نظر آتے اور کبھی کسی پیڑ کے نیچے دھونی رمائے بیٹھے ہوتے۔ پاگل خانے کے انچارج ڈاکٹر عبدالحمید خان تھے۔ ایک رات انہوں نے بابا صاحب کو پاگل خانے میں ٹہلتے ہوئے پایا تو چوکیدار پر بہت خفا ہوئے کہ تم نے کوٹھی کو بند کیوں نہیں کیا؟ چوکیدار نے ڈاکٹر کو لے جا کر دکھایا کہ کوٹھی کا تالا لگا ہوا ہے اور بابا صاحب اس میں بند تھے۔ ڈاکٹر صاحب حیران ہو کر کبھی تالا دیکھتے اور کبھی باہر بابا صاحب کو دیکھتے۔ اتنے میں اندر سے بابا صاحب جو اندر بند تھے بولے، کیا دیکھتا ہے؟ ہوا تو ہے، آتی ہے اور جاتی بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب قائل ہو گئے اور ان کے دل میں بھی بے پناہ عقیدت پیدا ہو گئی اور وہ بھی بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ایک دن ایک پاگل کسی طرح چوکیدار کی نظر بچا کر نکل بھاگا۔ فرار پاگل کی بہت تلاش کی گئی مگر وہ نہ ملا۔ ڈاکٹر عبدالحمید خان بہت پریشان ہوئے۔ بابا صاحب نے فرمایا، فکر مت کرو، صبح تک پاگل خود بخود آ جائے گا۔ دوسرے ہی دن وہ پاگل صبح پاگل خانے کے دروازے پر کھڑا پایا گیا۔ کرمچاری پکڑ کر اندر لے آئے۔ ڈاکٹر عبدالحمید خان نے دریافت کیا، تم کہاں تھے؟ پاگل بولا، ہم اپنے گھر جا رہے تھے، راستے میں تاج الدین بھائی ملے اور وہ ہمیں یہاں لے آئے۔ میں دروازے پر انہی کا انتظار کر رہا تھا اور آپ کے کرمچاری پکڑ کر مجھے اندر لے آئے۔ ڈاکٹر عبدالحمید خان ان کے سچے عقیدت مند ہو گئے اور بابا صاحب سے اپنے ذاتی معاملات میں بھی مشورہ لینے لگے۔ محترم حضرات، دیکھیے ایک بہت اہم اعلان الحمدللہ میں یہاں پر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ انشاءاللہ جتنے حاضرین ہیں ہر فرد اپنی جگہ پر جھوم اٹھے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک عظیم خوشخبری اہل ناگپور کے لیے، الحمدللہ ہم نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 سالہ عرس کے موقع پر یہ عظیم جلسہ ہم نے اہتمام اس کا کیا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے سر کے تاج سیدنا سرکار تاج الاولیاء، تاج الملت والدین، شہنشاہ حق اقلیم، جو تاج والوں کو تاج عطا کرنے والے ہیں، وہ ناگپور کے تاج الاولیاء، ان کے 7 سالہ اس کے موقع پر بھی ہم انشاءاللہ ایسا ہی اہتمام کا عزم کرتے ہیں۔ فیضان تاج الاولیاء